یا اللہ، ہوا یہ کہ میں نے تجھے فراموش کر کے اپنی زندگی برائی میں گزاری اور میں نے اپنی جوانی تجھ سے دوری اور غفلت میں گنوائی۔ اے رحمان، تیرے مقابل جرت کرنے کے دوران میں ہوش میں نہ آیا اور تیری ناخوشی کے راستے پر چلتا گیا۔ پھر بھی اے معبود، میں تیرا بندہ اور تیرے بندے کا بیٹا ہوں اور تیرے ہی لطف و کرم کو وسیلہ بنا کر تیری بارگاہ میں آ کر کھڑا ہوں۔ میرے مولا، میں میدان عرفات میں جھولی پھیلائے بیٹھا ہوں۔ میرے اللہ، مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے، مجھے ایسا بنا دے کہ بس تجھے پسند آ جاؤں۔ میرے مالک، سفید چادروں میں لپٹے تیرے بندے تجھ سے سوال کرتے ہیں، تجھی سے مانگتے ہیں، اور بے شک تو ہی داتا ہے، تو ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اے رازق، حرام روزی سے ہم سب کی جان چھڑا دے۔ اے کریم مولا، تیرے دربار میں ایک اور التجا بھی، اس بار تو نے اپنے کرم سے بلایا۔ اے اللہ، یہ سفر آخری سفر نہ ہو جب تک زندہ رہیں۔ ہر سال اے اللہ مجھے حج کی سعادت نصیب فرما، ہر سال مدینہ طیبہ کی، بلکہ سال میں کئی بار حاضریاں نصیب فرما۔ اے اللہ، جتنے بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا کر دے۔ اے اللہ، جب اس سفر کو چلا تھا کہیں تیرے بندوں نے اشک بار آنکھوں سے دعاؤں کے لیے کہا تھا۔ اے اللہ، تیرے بندے بہت ترس رہے ہیں، تیرے بندے بہت تڑپ رہے ہیں۔ اے اللہ، جو تڑپ رہے ہیں، جو ترس رہے ہیں، جو مچل رہے ہیں، اے اللہ انہیں بھی کعبہ دکھا دے، انہیں بھی حج کی سعادت عطا کر دے۔ آئندہ سال انہیں بھی عرفات کی حاضری عطا فرما، بار بار انہیں بھی مدینہ دکھا دے۔ اے اللہ، ہمارے وطن عزیز پاکستان کی بھی خیر فرما، ساری دنیا کے مسلمانوں کی خیر فرما، عالم اسلام کا بول بالا فرما۔ اے میرے اللہ، میری جان، مال، عزت، آبرو، دین اور ایمان، آل اور اولاد کی حفاظت فرما۔ تمام جہانوں کے پیدا کرنے والے، اے تمام کائنات کے پیدا کرنے والے، دنیا کے مالک، پوری کائنات کے مالک، جنت کے مالک، جہنم کے مالک، سب چیزوں پہ اختیار رکھنے والے رب، ہماری دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ، جتنے بھی ہم لوگ آج آپ کی بارگاہ میں عرفات کے میدان میں اور یوم عرفہ کے دن جمع ہوئے، ان سب کے حج کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، ان کی دعاؤں کو، ان کی عبادات کو، ان کی اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کے لیے اس حج کو آسان بنا دے۔ اے اللہ، لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر، جن کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے ہم یہ حج کے احکامات ادا کرتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے حج ادا کرتے ہیں۔ یا اللہ، جو ساتھی اس بات کے خواہش مند ہیں، حج کا ارادہ رکھتے ہیں، یا اللہ انہیں غیب سے سبب عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں دین پہ چلنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہماری اولاد کو نیک صالح بنا دے۔ یا اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ جیسا تو چاہتا ہے، جسے تو پسند کرتا ہے۔ یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما دے۔ یا اللہ ہماری دنیا کی تمام تر مشکلات آسان فرما دے۔ یا اللہ، دو چادروں میں ملبوس بے سر و سامانی کے عالم میں یہ حاجی تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے دعا کرتے ہیں، میرے مولا تو دعاؤں کو قبول فرما۔ یا میرے مولا، یوم عرفہ کے اس خاص دن کی برکت سے جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، ان کو رزق حلال عطا فرما۔ میرے مولا، جن بچیوں کو اچھے رشتے نصیب نہیں ہوئے ہیں اور وہ اپنے گھروں میں بیٹھی بوڑھی ہو رہی ہیں اور ان کے والدین پریشان ہیں، میرے مولا اس خاص دن کی برکت سے، یوم عرفہ کے خاص برکت سے ان کو اچھا گھر اور اچھا بر نصیب فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے اللہ آج ہماری حاضری قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارا حج بھی قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمیں تیرے نبی کے ذریعے، حدیثوں کے ذریعے یہ وعدہ ملا ہے کہ آج جو عرفات کے میدان میں جو لوگ حج کے لیے حاضر ہیں وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جائیں گے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ اے اللہ ہمیں بھی گناہوں سے پاک فرما دے۔ ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، تیرے خطاکار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ میرے معبود، اگر تو نے مجھے محروم کیا تو پھر کون ہے جو مجھے رزق دے گا، اور اگر تو نے مجھے رسوا کیا تو پھر کون ہے جو میری مدد کرے گا۔ میرے اللہ، میں تیرے غضب اور تیرا عذاب نازل ہونے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اے کریم مولا، ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں، نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے مولا کریم، اب اپنے نافرمانوں کو جو ہماری بات نہ مانے اپنے گھر نہیں بلاتے۔ اے اللہ، تیرا شکریہ کہ مجھ جیسے نافرمان جس نے زندگی بھر تیری نافرمانیاں کی، تو نے اپنا گھر بھی دکھایا، کعبہ بھی دکھایا، طواف کی سعادت بھی دی،
اور آج عرفات کے میدان میں بھی بلا لیا۔ اے اللہ یہ تیری مہربانی، تیرے کرم کا شکریہ، اے مولا بلا لیا ہے تو آج مغفرت کی خیرات بھی عطا فرما دے۔ اے غفور الرحیم مولا، ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے۔ ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ اے ارحم الراحمین مولا، ہمیں اپنے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا، اور تیرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ طریقوں کو اپنانے والا بنا۔ اے سمیع و بصیر مولا، ہم تجھ سے اس بابرکت دن میں دعا مانگ رہے ہیں، تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے رحمان و رحیم اللہ، دنیا میں تمام مسلمان جہاں جہاں بھی پریشان ہیں، ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے رب کریم، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوں ان کے قرض اپنے غیب سے ادا فرما دے۔ اے ذوالجلال والاکرام مولا، شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے کرم فرمانے والے، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ میرے اللہ، تو نے دنیا میں میرے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائی، جبکہ میں آخرت میں اپنے گناہوں کی پردہ پوشی کا زیادہ محتاج ہوں۔ میرے مولا، یہ تیرا احسان ہے کہ تو نے میرے گناہ اپنے نیک بندوں میں سے کسی پر ظاہر نہیں کیے، پس روز قیامت بھی مجھے لوگوں کے سامنے رسوا و ذلیل نہ فرما۔ یا رب العالمین، جتنے لوگوں نے دعا کا بولا ہوا ہے ان کی نیک حاجات کو پورا فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، ہم نالائق ہیں، تو ہمارے حال پر کرم فرما۔ ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں جن سے سوال کریں، تو بن مانگے عطا فرما۔ اے اللہ، تیری عطا میری امید پر چھائی ہوئی ہے، اور تیرا عفو میرے عمل سے برتر ہے۔ اے چاچی جی، سگائی کی مٹھائی۔ ہاں بیٹا، ارے تیرے بال دھاگے جیسے پتلے۔ فرما دے تو ہمارے گناہ معاف فرما دے، ہمیں موت کی سختی سے بچانا، ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ فرمانا۔ اے مولا کریم، ہم تیرے حساب کے لائق نہیں ہیں، تو ہمیں بغیر حساب کے جنت عطا فرمانا۔ اے رحمان و رحیم مولا، تیری رحمت کی کوئی انتہا نہیں ہے، تو ارحم الراحمین ہے، تو ہمارے اوپر فضل و کرم فرما دے۔ ہم گناہ گاروں کے پاس کوئی نیکی ایسی نہیں جو تیرے سامنے پیش کرے، تو اپنے فضل سے ہمارے بخشش فرما دے۔ اے ہدایت دینے والے اللہ، تو ہمیں پاکیزہ زندگی عطا فرما، ہمیں ہدایت کی دولت سے نواز دے، ہمیں اپنی رضا والی زندگی عطا فرما۔ اے مولا کریم، سب کچھ تیری توفیق سے ہے، تیری توفیق کے بغیر تو ہم کچھ بھی نہیں۔